السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آپ تمام حضرات کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل میں آپ کو لے کر چلتے ہیں کتابوں کی دلچسپ دنیا میں، جہاں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ 100 سوا سو سال پہلے، 200 سال پہلے مصنفین، مؤلفین، حکماء اور اطباء کس طریقے سے اپنی کتابوں کی تزئین کیا کرتے تھے، کس طریقے سے علم کو محفوظ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں اس یوٹیوب چینل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جتنی کتابیں ہیں وہ سب 100 سوا سو سال، 150 سال، 180 سال، 200 سال پرانی ہیں۔ لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج سے 100 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کتابوں کی دنیا کیا کہا کرتی تھی اور کس طریقے کی تصنیفات معرض وجود میں آیا کرتی تھی۔ سابقہ پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، مرج البحرین کے تعارف اور تاریخ میں گزری تھی۔ اب مرج البحرین کی یہ دوسری جلد ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ مرج البحرین یہ ایک مشہور اور معروف فن طب کی کتاب ہے جو یادگار آصفیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ آصفیہ سے مراد یہاں حیدرآباد دکن کا سلطنت آصفیہ مراد نہیں ہے، بلکہ دراصل نواب سلطان جہاں بیگم کی ایک بہن تھی، آصف جہاں بیگم، ان کے نام پر ان کی والدہ نے ایک طبیہ کالج بھوپال میں بنایا تھا جس کو آصفیہ طبیہ کالج کہا جاتا ہے۔ حکیم صاحب چونکہ آصفیہ طبیہ کالج کے پڑھے ہوئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی یہ کتاب مرج البحرین 3 جلدوں میں لکھی اور اس کو منسوب اپنے مادر علمی کی طرف کی، یعنی کہ آصفیہ طبیہ کالج کی طرف۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ طبع اول ہے اور طبع اول کی یہ دوسری جلد ہے جو سن 1920 میں شائع ہوئی۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، حصہ دوم، مرج البحرین، معروف بھی یادگار آصفیہ، مؤلف حکیم ڈاکٹر حافظ سید عبدالحمید صاحب، متوطن بھوپال، سن ہجری 1339 مطابق 1920، مفید عام اسٹیم پریس، آگرہ میں باہتمام باقر محمد علی خان صوفی کے چھپا۔ اب جو ہے یہ یادگار آصفیہ کی فہرست ہے۔ پہلی جلد میں سر اور اس کے متعلق اعضاء کی بیماریاں اور اس کے علاج کے متعلق آپ نے ویڈیو دیکھی تھی۔ دوسری جلد میں حلق سے لے کے، صدر سے لے کے ناف تک کی جو چیزیں ہیں، جو اعضاء ہے، رئیسیہ ہے، ان کی بیماریاں ہیں، ان کے امراض ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے نسخہ جات، معمولات مطب کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں امراض صدریہ، امراض قلب، امراض معدہ، امراض ثدی۔ امراض ثدی خاص طور پر مراد یہاں عورتوں کا ہے، تو امراض ثدی میں قلت اللبن، دودھ کا کم ہونا، کثرت اللبن، دودھ کا زیادہ ہونا، اور دوسری بیماریوں کو یہاں ذکر کیا ہے۔ امراض کبد، مرارہ و طحال، امراض امعاء و مقعد، امراض گردہ و مثانہ، قبض شکم وغیرہ کو۔ آخر میں انہوں نے فہرست مرکبات مشہورہ مروجہ کتاب مرج البحرین حصہ دوم، حصہ دوم کے اندر جن مرکبات کا ذکر کیا ہے ان تمام کی تفصیلات اور ان کو بنانے کی تراکیب اور اس میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں کی مقدار اور اس کا طریقہ، اس کو انہوں نے ضمیمے کے طور پر شائع کیا ہے۔ اسی میں جواہر مہرہ، جوار شہا، حبوب یعنی گولیاں، خمیرہ جات کیا کیا استعمال ہوئے، ادویہ کیا کیا استعمال ہوئی ہے، ان تمام کی تراکیب کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کتاب جو ہے شروع ہو رہی ہے امراض صدریہ سے، یعنی سینہ اور پھیپھڑے کی بیماریاں۔ واضح ہو کہ اعضاء مذکورہ کے امراض میں بنسبت مشروبات کے لعوقات اور حبوب زیادہ مفید ہیں، یعنی کہ ان میں مشروبات کے لعوقات اور حبوب یعنی کہ معجون اور حبوب زیادہ مفید ہیں، اس لیے کہ لعوقات اپنی غلظت قوام کی وجہ سے حلق سے دیر میں گزرتے ہیں، اسی طرح گولیاں منہ میں رکھ کر چوسنے سے بآہستگی مری سے گزرتی ہے، پس دیر تک ٹھہرے رہنے کے سبب دوا کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کتاب کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اوپر تو انہوں نے یونانی کے مشہور جو ہے نسخہ جات کو ذکر کیا ہے، اور نیچے حاشیے میں جدید میڈیکل سائنس میں اس کو کیا کہا جاتا ہے وہ ذکر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 3 پر ضیق النفس ہے، جس کو جو ہے دمہ کہا جاتا ہے، اور دمے کی جو مشہور دوائیاں اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی جدید میڈیکل سائنس میں، یعنی ایلوپیتھی میں، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔
ضیق النفس، اس کے بعد جو ہے نسخہ جات معمول مطب۔ ہر ایک بیماری کے آخر میں ان کا ایک دستور رہا ہے کہ ہر ایک بیماری، اس کی نشانیاں، اس کی وجوہات اور اس کے امراض، اس کی تشخیص کے بعد دوائیاں اس میں ذکر کرتے ہیں، اور دوائیوں کے بعد اپنے مجرب نسخے جو ان کے اپنے مطب میں، ان کے اپنے کلینک میں جو معمولات میں معمول تھے، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ معمولات کے جو نسخے ہیں ان کے، اس پر ان کا بہت عرصے تک جو ہے اعتماد رہا ہوگا اور مجرب نسخے ہوں گے۔ تو بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کتاب حرفاً نہیں پڑھتے، تو میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں کتاب حرفاً پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میرے پیج کا عنوان ہی پرانی کتابیں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پرانی کتابیں آپ دیکھیے، اس کے طریقے کو دیکھیے، کس محنت شاقہ کے ساتھ وہ کتابیں لکھی جاتی تھی اور کس طریقے سے پرنٹ ہو کر وہ آتی تھی، وہ اور اس کے تعارف اور تاریخ، ما قبل و ما بعد کی کیا تاریخ ہے، وہ میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں آ گیا سوال، جس کو فارسی میں سرفہ اور ہندی میں کھانسی کہتے ہیں۔ تو کھانسی سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، کالی کھانسی ہے، بلغمی کھانسی ہے، سوکھی کھانسی ہے، ان تمام کا ذکر انہوں نے تفصیلات کے ساتھ کیا ہے۔ بچوں کو کھانسی ہوتی ہے، عورتوں کو کھانسی ہوتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نسخہ جات معمولات مطب میں انہوں نے جو ہے جوشاندہ، جو ان کے اپنے مطب کا معمول تھا، وہ اس کو ذکر کیا ہے۔ تو آپ آگے چلتے چلے جائیں گے، صفحہ نمبر 20-23 تک جو ہے تمام کے تمام ان کے جو ہے نسخے چلے آ رہے ہیں۔ سعال کے منتخب نسخے، یعنی کھانسی کے منتخب نسخے، حب نزلی کھانسی کے لیے مفید ہے وغیرہ وغیرہ، حب سرفہ بلغمی، علاج نفس الدم، اگر اجزائے دہن سے خون آتا ہو تو اس کو جو ہے نفس الدم کہا جاتا ہے، تو اس کا جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی ان کا اپنا معمول مطب جو نسخہ تھا اس کو ذکر کیا ہے، نفس الدم کے منتخب نسخے۔ اسی طریقے سے سل، یہ ایک بیماری ہے، یعنی پھیپھڑے کا زخم، علامت اس کی یہ ہے کہ تپ دق اور کھانسی لازم ہوتی ہے، اور کھانسی میں پیپ اور کبھی خون نکلتا ہے، اور فرق درمیان پیپ اور بلغم کی یہ ہے کہ پیپ کو جب پانی میں ڈالے تو 2-3 گھنٹے کے بعد تہنشین ہو جاتی ہے اور آنکھ پر جلانے سے نہایت بدبو آتی ہے، اور بلغم میں یہ باتیں نہیں ہوتی، یعنی سل کی بیماریوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد علاج سل کا انہوں نے نسخہ ذکر کیا ہے، معمولات مطب میں ان کے یہاں کیا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے، کس انداز سے آج سے 100-125 سال پہلے لوگوں کے فائدے کے لیے حکماء اور اطباء نے کیسی کتابیں لکھی ہیں۔ علاج ذات الجنوب و نسخہ جات معمول مطب ذکر کیا ہے۔ تو بہت سارے حضرات ہم سے کہتے ہیں کہ اس کی PDF تو انشاءاللہ وقت ملتے ہی فرصت، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جلد اول ہم نے 7-8 دن پہلے اپلوڈ کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کے اپنے ذاتی تقاضے ہوتے ہیں، سفر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس وجہ سے جو ہے میں اس کی جلد دوم اپلوڈ نہیں کر پایا تھا، لہذا تلافی مافات کے طور پر جو ہے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ شوسہ اس ورم گرم کا نام ہے جو غشائے باطنی اعضائے خلف میں ہو، علامت اس کی یہ ہے کہ مریض حرکت نہ کر سکے، کسی طرح لیٹ نہ سکے، اور حجاب عاجز میں درد ہو۔ دیکھ سکتے ہیں ڈبہ اطفال، مشہور بیماری ہے، بچوں کے پھیپھڑے کے ورم کو اہل ہند ڈبہ کہتے ہیں۔ علامت اس کی یہ ہے کہ بخار اور کھانسی کے ساتھ سانس میں تنگی اور تواتر ہوتا ہے، اور سانس لیتے وقت پسلیوں کے نیچے فم معدہ کے مقام پر گڑھا پڑ جاتا ہے۔ علاج ڈبہ وہ نسخہ جات معمول مطب، ڈبے کے منتخب نسخے۔ امراض قلب، ظاہر ہے اس وقت بھی ہارٹ کے پیشنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ٹھنڈیوں میں اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو امراض قلب بھی شروع سے ہے، جب سے انسان بنا ہے جب سے ہے، اور اس کی کیا کیا کیفیت ہوتی ہے، خفقان ہوتا ہے اس میں، یعنی دل کا پھڑکنا۔ اسی طریقے سے جو ہے اس کے پورے نسخہ جات انہوں نے یہاں ذکر کیے، خفقان کے منتخب نسخوں کو یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ قلب سے متعلق ان کی سب سے زیادہ تفصیلی بحث ہے، یعنی ہارٹ سے متعلق۔ ہارٹ میں یعنی بے ہوشی، یہ ایک حالت ہے جس میں تمام قوائے حساسہ معطل ہو جاتے ہیں، اور زیادتی اس کی مہلک ہے۔ ظاہر ہے جس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو اس کو غشی بھی طاری ہوتی ہے، تو وہ تمام چیزوں کو ذکر۔ اچھا، امراض ثدی یعنی پستان کی بیماریاں، ظاہر ہے
کہ یہ عورتوں سے خاص متعلق ہے۔ قلت اللبن، دودھ کی کمی۔ علاج: اگر دودھ کی کمی خون کی کمی کی سبب ہو تو جو چیزیں خون زیادہ پیدا کرتی ہیں، مثلا انڈے کی زردی، دودھ، دلیا، چاول، سوئیاں، حلوہ بادام، نخود یعنی چنے کی دال، وہ گزر یعنی گاجر، اور گوشت چوزے مرغ یعنی مرغی کے چوزے کا گوشت وغیرہ کھلائیں۔ جو چیزیں منی پیدا کرتی ہے وہ دودھ بھی زیادہ کرتی ہیں، قاعدہ کلیہ ہے۔ اور جیسے تودری، ستاور، بہمن، مسلی، خشخاش وغیرہ۔ اگر دودھ کی کمی زیادتی خون کے سبب سے ہو تو فسد کھولیں اور تقلیل غذا کریں۔ اگر فساد خون کے سبب ہو تو اس کی اصلاح کریں۔ نسخہ جات معمول مطب، وہ اپنے یہاں کیا کیا دیتے تھے؟ تو جو دودھ زیادہ کرتی ہے وہ چیزیں ہیں: ستاور باریک پیس کر، شکر سفید ملا کر سفوف بنائیں، 1 تولہ روزانہ پاؤ پر دودھ کے ہمراہ کھلائیں۔ دوسرا نسخہ ذکر کیا ہے: بادیان، زیرہ، سفید، ستاور سب کو پیس کر سفوف بنائیں، روزانہ بمقدار 7 ماشا دودھ کے ہمراہ کھلائیں۔ تو یہ انہوں نے کثرت اللبن یعنی دودھ کی زیادتی، دودھ خشک کرنے کی کوشش کریں اور مدارات حیض پلائیں۔ روزہ رکھنا اور فسد کھولنا بھی مفید ہے، اور مسور کو سرکے میں پکا کر یا زیرہ سیاہ کو سرکے میں پیس کر لیپ لگانے سے دودھ خشک ہو جاتا ہے، اور یہ ضماد بھی مجرب ہے۔ مردار سنگ، لاکھ دونوں کو پیس کر روغن گن میں ملا کر لیپ کر لے تو دودھ کی زیادتی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ پھر اورام پستان کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ امراض پستان کے متفرق نسخے انہوں نے ذکر کیے۔ ظاہر ہے عورتوں سے متعلق امراض معدہ آ گیا۔ اس وقت سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ لوگوں کو معدے کی بیماریاں بہت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ معدہ عضو شریف ہے اور بدن کی صحت اس کی صحت پر موقوف ہے، اور اس کی آفت سے تمام اعضاء میں آفت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے معالجے میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ ہر مرد میں اس کی رعایت ضروری رکھنا چاہیے۔ وجع معدہ یعنی پیٹ کا درد، نسخہ جات معمول مطب انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تفصیلات کے ساتھ سینے سے لے کر ناف تک جتنی چیزیں آتی ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ آگے ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، 100 صفحے ہو گئے۔ ضعف ہضم و سوء ہضم و تخمہ کے منتخب نسخے۔ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہضم نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کو ہضم تو ہوتا ہے لیکن کھانا جو ہے سڑ جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس میں، تو ان سب چیزوں کو انہوں نے یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حیضہ، یہ بیماری ہے، گرمیوں کے ایام چل رہے ہیں، یہ ایک مرض ہے جس میں مواد فاسد غیر منہضم یعنی ہضم نہ کیا ہوا مواد جو ہے بدن سے معدے میں آ کر قے اور دستوں کے ذریعے سے بشدت تمام دفع ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ قے نہ ہو بلکہ تمام مادہ امعاء کی طرف متوجہ ہو کر اسہال مفرد کے ذریعے خارج ہو، لیکن متلی سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ مرض اکثر فساد غذا اور سوء ہضمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور کبھی تعفن ہوا سے حادث ہوتا ہے جس کو ہیضہ وبائی کہتے ہیں۔ یہ بمجرد واقع ہونے کے اسی وقت یا 2-3 گھڑی کے بعد ہلاکت کو پہنچا دیتا ہے۔ حکیم شریف خان مشہور اس زمانے کے حکیم تھے۔ حکیم اجمل خان اتنے مشہور نہیں تھے جتنے شریف خانی خاندان کے یہ مشہور تھے، تو ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ علاج ہیضہ و نسخہ جات معمول مطب کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو ہیضہ کے منتخب نسخے انہوں نے صفحہ نمبر 118 پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ ورم معدہ کو ذکر کیا ہے۔ اس وقت ورم معدہ کی بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی، اس لیے کہ بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہے وہ جمس میں جاتے ہیں اور پروٹین کم ہونے کی وجہ سے وہ پاؤڈر طرح طرح کے لیتے ہیں، اور وہ اتنا اسٹیرائڈ ہوتا ہے وہ پاؤڈر کہ وہ معدے میں جانے کے بعد معدے میں تورم پیدا ہو جاتا ہے، معدہ پھول جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا بہت ساری جگہ نوجوان لڑکے جو ہے وہ اچانک جو ہے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ وہی ہوتی ہے کہ وہ اسٹیرائڈ لیتے ہیں اور وہ پاؤڈر لیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں ہندوستان کا پرانا ایک ڈاک ٹکٹ بھی رکھا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ قے و تہوع اور غثیان، الٹی وغیرہ متلیاں، اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ قے الدم، خون کی اگر الٹی ہو رہی ہے تو اس کا کیا علاج ہے، خون تھوکنا۔ فواق یعنی ہچکی، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو حکیم صاحب نے لکھا ہے، ہچکی تک ایک بیماری ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ مرض اکثر فم معدہ کی ایذا سے ہوتا ہے۔
اکثر اوقات سانس کا روکنا، ریاضت کرنا، قے کرنا، ہاتھ پیروں کو مضبوط باندھنا، چھینکے لانا، ٹھنڈا پانی چہرے پر مارنا، مریض کے سامنے کھولنا، خبر بیان کرنا اور ایک بار کی چلا کر ڈرانا، معدہ اور شانوں کے درمیان خالی سنگیاں کھنچوانا ہچکی کو روکتا ہے۔ یعنی یہ سب علاج ہے اس کے۔ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا علاج ہے۔ قے کرنا، ہاتھ پیروں کو مضبوط باندھنا، چھینکے لانا، ٹھنڈا پانی چہرے پر مارنا، مریض کے سامنے کھولنا، خبر بیان کرنا اور ایک بار کی چلا کر ڈرانا، معدہ اور شانوں کے درمیان خالی سنگیاں کھنچوانا ہچکی کو روکتا ہے۔ نسخہ جات معمول وجع الفؤاد، فم معدہ کے درد کا نام ہے وجع الفؤاد۔ امراض کبد و مرارہ و طحال، یعنی جگر، پتا اور طحال کی بیماریاں۔ ضعف جگر، جگر جو ہے وہ ایک مشہور عضو رئیسیہ میں سے ہے، اگر وہ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے۔ سدہ جگر، یہ اکثر اخلاط غلیظہ کے سبب سے واقع ہوتا ہے اور علامت اس کی یہ ہے کہ جگر کے مقام پر بوجھ معلوم ہوتا ہے اور خون کی تولید کم ہو جاتی ہے اور رنگ زرد ہو جاتا ہے اور پیشاب اکثر سفید ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ نفجہ جگر، جگر کا ریاح کے سبب سے پھول جانا۔ علاج نفخہ جگر و نسخہ جات معمول مطب، ورم جگر کو انہوں نے بیان کیا، جگر کا سوج جانا۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ اعضاء رئیسیہ سے متعلق پوری بحث یہاں چل رہی ہے۔ علاج سوء القنا و نسخہ جات معمول نمد، استسقا، یہ خوفناک مادی مرض ہے جو مشکل سے اچھا ہوتا ہے اور مادہ اس کا سرد ہوتا ہے اور اعضاء کے خلل میں داخل ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ 3 قسم کا ہوتا ہے، لحمی، زقی اور طبلی۔ لحمی کی علامت یہ ہے کہ تمام ظاہری اعضاء میں ترہل پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مادہ اس کا گوشت میں ہوتا ہے، اور زقی کی علامت یہ ہے کہ پیٹ بڑا اور بوجھل اور پانی بھری ہوئی مشک کی طرح ہوتا ہے اور اس پر ہاتھ مارنے اور مریض کے پہلو بدلنے سے پانی کی آواز آتی ہے، اور طبلی کی علامت یہ ہے کہ پیٹ بڑھ جاتا ہے مگر بوجھل نہیں ہوتا اور ناف ابھر آتی ہے اور پیٹ پر ہاتھ مارنے سے طبلہ کی آواز آتی ہے۔ استسقاء کی ضروری اور مناسب تدابیر۔ استسقاء کی تمام قسموں میں جہاں تک ممکن ہو بھوک اور پیاس پر صبر کریں اور غذائیں مجفف اور مسخن اور سریع الہضم مثلا مرغ، تیتر، بٹیر، کنجشک یعنی چڑیاں، لوا، چکور وغیرہ کی یخنی بلا روغن گرم مسالہ کے ساتھ پکا کر پلائے۔ خاص کر ریاضت یا حمام سے 1 گھنٹے کے بعد دینا بہتر ہے، اور جوان بکری کا گوشت بھی مناسب ہے مگر اس میں چکنائی نہ ہو، اور ممکن ہو تو اناج کی قسم میں سے کوئی چیز نہ دیں، لیکن اگر کم مقدار میں خشک روٹی پسندے کے کباب کے ساتھ کھلائیں تو کچھ مذائقہ نہیں، اور منڈو جو غلہ کی قسم سے ہے اس کی روٹی بغیر نمک کے پکا کر بکرے کے شوربے کے ساتھ دینا بہت مفید ہے۔ دیکھیے آپ، یہ فن یونانی ہے۔ اس وقت کے سارے ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ آپ گوشت سے دور رہو وغیرہ وغیرہ، لیکن جو ہے یہ صرف یونانی طب ہے جو ہر غذا کی جو ہے ماہیت کو، اس کی مقدار کو اور اس کی تدابیر کو جانتا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے آپ سے کہ اس مرض میں آپ کو کیا کھانا ہے؟ مرغ کھانا ہے، تیتر کھانا ہے، بٹیر کھانا ہے، کنجشک یعنی چڑیاں کھانا ہے، لوا کھانا ہے، چکور کھانا ہے، اس کی یخنی پینا ہے آپ کو، جوان بکری کا گوشت کھانا ہے آپ کو، لیکن چکنائی نہ ہو، ممکن ہو تو اناج کی قسم میں سے کوئی چیز نہ دے، لیکن کم مقدار میں خشک روٹی پسندے کے کباب کے ساتھ کھلائے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پینے کے واسطے لوہے، چاندی اور سونے کا بجھا ہوا پانی دینا چاہیے۔ خالص پانی اور سرد پانی سے اجتناب کریں۔ اگر بجائے پانی کے عرق مکو، عرق بادیان، عرق قاسنی دیا جائے تو بہتر ہے۔ تو اس کی پوری مناسب تدابیر کو انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے اطباء اور حکماء جو ہوتے تھے وہ ماشاءاللہ جو ہے اس طریقے سے خدمات انجام دے کر گئے۔ استسقاء کے منتخب نسخے، آگے چلتے چلے جائیے آپ۔ تو ورم طحال، طحال کا ذکر یہاں آ گیا۔ طحال، علاج ورم طحال، اس کو ذکر کیا ہے انہوں نے۔ ورم طحال کے منتخب نسخے، اسہال کے منتخب نسخے۔ کتاب 100 سال سے زیادہ پرانی ہے، لیکن جن حضرات کے پاس مجھ سے پہلے یہ رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے پلکوں سے اٹھایا ہے، اس کے اوراق کو۔
100 سال اس کی بائنڈنگ کو ہو گئے، 100 سال اس کی کتابت کو ہو گئے، چھپائی کو ہو گئے، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن کتاب اپنی پوری آب و تاب اور رونق کے ساتھ موجود ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، کتاب دیکھ سکتے ہیں، اس حال کے منتخب نسخے انہوں نے ذکر کیے ہیں یہاں۔ پھر اس کے بعد سحج، آنتوں کے اندرونی سطح میں خراش پیدا ہونے کو سحج کہتے ہیں۔ پس اگر سحج امعاء اولیاء میں ہو تو علامت اس کی یہ ہے کہ ناف کے اوپر درد شدید ہوتا ہے اور پیاس ہوتی ہے، اور براز کے ساتھ خون اور حجاز رقیق خوب ملا ہوا نکلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن حضرات کو انتڑیوں میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف بہت سخت ہوتی ہے، اور اس زمانے میں تو اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ اس کو جو ہے کاٹ پیٹ دیا جائے، یعنی اس کی سرجری کر دی جائے۔ تو سحج کے بھی انہوں نے منتخب نسخے۔ زحیر یعنی پیچش، یہ ایک مرض ہے جس میں امعائے مستقیم فضلہ دفع کرنے کے لیے حرکت کرتی ہے۔ تو کتاب دیکھ سکتے ہیں 244، 245، 249 تک پہنچا ہے۔ قولنج یعنی ریاح، قبض کے منتخب نسخے انہوں نے ذکر کیے۔ حسر یعنی قبض شکم خواہ درد کے ساتھ ہو یا بغیر درد کے، اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ دیدان یعنی کرم شکم، جو کیڑے پیٹ میں پڑ جاتے ہیں جو ہے، اس کے بارے میں انہوں نے، بچوں کو اکثر ہوتے ہیں۔ علاج دیدان و نسخہ جات معمول مطلب، اس کی تدابیر بھی کیا اچھے انداز میں انہوں نے ذکر کی ہے۔ علاج دیدان و نسخہ جات معمول، اول 3 روز تک دودھ میں شکر ملا کر پلائیں، بعدہ چوتھے روز دودھ کے ہمراہ ادویہ قاتل کرم استعمال کریں، یعنی ایسی دوائیاں جو کیڑوں کو مار دے، لیکن دوا کھانے کے وقت ناک بند کر لینا چاہیے تاکہ دوا کی بو کیڑوں کو نہ پہنچے، ورنہ ظاہر ہے کہ کیڑے ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ اور اگر مزاج میں گرمی ہو تو ہرگز کوئی گرم دوا نہ دے، بلکہ اس حالت میں پوستے پورا نسخہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ دیدان کے منتخب نسخے کیڑوں کے یعنی پیٹ، بواسیر سب سے خطرناک بیماری ہے بواسیر، جس کو پائلز کہتے ہیں، اور آج بھی میڈیکل سائنس میں، جو جدید میڈیکل سائنس میں ہے، اس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ اپنی مرضی سے آتی ہے اور اپنی مرضی سے جاتی ہے، اور لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو دونوں 2 قسمیں ہوتی ہیں اس کی، بواسیر بادی ہوتی ہے اور بواسیر خونی ہوتی ہے، دونوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے نسخے عطائی بھی ذکر، بواسیر کے منتخب نسخے انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ تو پھر اس کے بعد جب ہم اس سے اور آگے پہنچتے ہیں تو ریح البواسیر، یہ ایک ریح غلیظ ہے جو سوداوی مادے سے گردے اور آنتوں میں پیدا ہو کر درد پیدا کرتی ہے۔ ریح البواسیر کے منتخب نسخے، ورم مقعد، خروج مقعد یعنی کانچ نکل جانا، اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں قروح گردہ، ذیابیطس جس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں جو ہے، اس کا انہوں نے پورا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک مرض ہے جس میں مریض ہمیشہ پیاسا رہتا ہے، اور جب پانی پیتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد بغیر تغیر کے پیشاب کی راہ سے نکل جاتا ہے۔ یہ اکثر حرارت گردے کے سبب عارض ہوتا ہے اور برودت کے سبب سے شاذ و نادر ہوتا ہے۔ یہ مرض جب پرانا ہو جاتا ہے تو جگر کو ضعیف کر دیتا ہے اور دق شہوت پیدا کرتا ہے، اور کنان ذیابیطس والے مریض کے پیشاب پر مٹھاس کی وجہ سے مکھیاں اور چونٹیاں بکثرت گرتی ہیں۔ اس کا انہوں نے علاج ذکر کیا ہے۔ صفوف ذیابیطس کیا ہے؟ صفوف قلعی کشتہ، عرق ذیابیطس، قرص ذیابیطس، تمام کے تمام چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کے اوزان کو ذکر کیا ہے، اس کے بنانے کی تراکیب کو ذکر کیا ہے۔ تو تقریباً 8-10 صفحات تک جو ہے وہ انہوں نے ڈائبٹیز سے متعلق بحیثات ورمل گردہ و مثانہ، یعنی گردے اور مثانے کی پتھری اور ریگ، یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے کہ لوگ اس وقت مبتلا ہے اس میں، کہ لوگوں کو جو ہے پتھری ہو جاتی ہے۔ اس کے انہوں نے طریقے ذکر کیے ہیں، اس کے علاج ذکر کیے ہیں۔ سنگ گردہ و مثانہ کے منتخب نسخے، گردے اور مثانے کی پتھری کے منتخب نسخے انہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں۔ احتباس بول یعنی پیشاب کا بند ہونا یا دشواری سے آنا، اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔
تو صفحہ نمبر بول فی الفراش یعنی خواب میں پیشاب کرنا، اس کی پوری علامت ذکر کی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینہ سے لے کے ناف تک کے جتنے بھی نسخے ہیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہاں اس کو ذکر کیا ہے، اور دیری کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو سے اس ویڈیو کے درمیان تقریباً 6 دن کا عرصہ گزر چکا ہے اور ہم ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پائے، تو خدا را ہمیں معاف رکھیں اور دعا کریں سابقہ کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے کی کتابوں کو دیکھنے کے لیے، اس کے تعارف اور تاریخ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔